نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ما لا تعلمون، یہ پیچھے والی آیت ہے کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ کچھ کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کو سب پتہ ہے کہ وہ کچھ بول جاتے ہیں اللہ کی ذات پر جو نہیں بولنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت، بلا بلکہ من کسب جس نے کمائی ہیں سیئۃ برائیاں، واحاطت اور گھیر لیا اس کو، بہی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے۔ تو جس نے برائیاں اتنی زیادہ کما لی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، تو جب خطاؤں میں گر گیا کیونکہ اس کو منع کیا گیا، وہ باز نہ آئے، انہوں نے کہا ہمیں عذاب ہی نہیں ہوگا، اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو چند دن ہوگا جب ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو بس 40 دن عذاب ہوگا، وہ باز نہ آئے۔ تو اس طرح وہ خطاؤں میں، برائیوں میں گرتے چلے گئے، تو ان کو پھر گناہوں نے، برائیوں نے گھیر لیا کہ اس میں وہ گر گئے۔ احاطت بہ خطیئتہ، گھیر لیا اس کو ان کی خطاؤں نے۔ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، پھر یہی لوگ ہیں دوزخ والے، آگ والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنی برائیاں کر لی ہیں کہ وہ اب ان کا دل بھی گندا ہو گیا ہے، عقیدے خراب ہو گئے ہیں، تو اب وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ یعنی جہنم میں رہنے والوں کو بتا دیا کہ جنہوں نے برائیاں کی، ان کی خطاؤں نے اتنا گھیرا کہ وہ خطاؤں میں گر کے رہ گئے، اس گناہوں کی گہری گھاٹی میں چلے گئے اور وہ اسی میں رہے، اب راہ نہیں پا سکتے، تو وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں یا ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اچھے عمل کیے، نیکیاں کی ہیں ان لوگوں نے، یعنی ایمان بھی لائے ہیں اور عمل صالحہ بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ جنت میں رہیں گے، کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک صالحہ کام کیے، خود اپنی ذات کے لیے اچھے کام کیے، دوسروں کے لیے بہتری کا سبب بنے، دوسروں کے لیے امن کا سبب بنے، دوسروں کو سکون دیا، انہوں نے لوگوں کو بھی راہ ہدایت دی، خود بھی راہ ہدایت پر رہے، تو پھر اچھے عمل ہو گئے ان کے۔ تو جب اچھے عمل ہو گئے، ایمان ہو گیا اور اچھے عمل بھی ہو گئے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، کہ وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پھر بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ جس وقت ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لے لیا، کہ کیا وعدہ لیا؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، اور کیا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا، اور پھر یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، پھر مسکینوں کے ساتھ، اور پھر کیا کرو کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، وقولوا للناس، پھر لوگوں سے حسنا واقیم الصلاۃ، اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ، اور نماز کو قائم کرو، واتو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر کیا کرو، والدین کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کی عزت کرو، اور جب والدین کے ساتھ صرف عزت نہیں کرو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کی زیادہ تعظیم و توقیر کرو اور ان پر احسان کرو، کیونکہ ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی بات چیت چلتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، عزت احترام کا رشتہ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انہیں احسان کی ضرورت ہے، کہ انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تمہارے کمائی کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہو جائیں یا مشکل میں آ جائیں، تو اولاد کا حق ہے کہ پہلے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد وہ والدین کے ساتھ ہمیں سلوک کرنا ہے، یہ حکم دیا قرآن نے، اور اس نے سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اور والدین کے سلوک کے بعد، والدین کی خدمت کے بعد، والدین کی خدمت کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا، خیال رکھنا، آرام کا خیال رکھنا، اور زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، کوئی غلط لفظ نہ استعمال کرنا۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ داروں میں قرابت والے ہیں، قرابت والوں میں کیا ہے، اس کی اپنی فیملی بھی ہے، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر یتیموں کا حق ہے، پھر یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پہلے یتیم اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے، اور اس کے بعد دوسرے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والمساکین، پھر مسکینوں کے ساتھ، یعنی وہ غریب اور مسکین لوگ ہیں جو حقدار ہیں، وہ ان مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وہ چاہے اپنے خاندان کے ہیں، محلے کے ہیں یا دور دراز کے ہیں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کا یعنی خیال رکھنا ہے۔ پھر وقولوا للناس، اور پھر لوگوں سے بات کرنی ہے، کیا بات کہ حسناً، اچھی باتیں کرنی ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کو نیکی کا راستہ دکھانا ہے، راہ ہدایت کی طرف راغب کرنا ہے، اور نیک باتیں بتانی ہیں، خود بھی عمل کرنا ہے، ان کو بھی، یعنی لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی، لوگوں کا حق نہیں مارنا، لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ وقولوا للناس حسنا، اچھی باتیں کرو، ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور پھر نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اور اگر تم صاحب نصاب ہو تو پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہ سارے حکم دیے، یہ حکم بنی اسرائیل کو بھی دیے، اور یہ حکم امت مسلمہ کو بھی، آخری زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت کو بھی دیے، اور یہ قیامت تک احکام ایسے جاری رہیں گے۔ لیکن کیا ہوا، بنی اسرائیل کو یہ خطاب یہاں پر خصوصی ہے۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، یہ سب کچھ بتانے کے بعد بنی اسرائیل والے لوگ پھر گئے، اتنی باتیں سننے پر، اتنی تبلیغ کرنے پر پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے تم میں سے، یعنی وہ لوگ پھر گئے، پھر اپنے وعدوں سے پھر گئے، پھر وعدہ خلافیاں کرنے لگے، پھر دنگا فساد کرنے لگے، لیکن کچھ لوگ رہے قائم، کچھ لوگ صحیح بھی رہے، الا قلیلا منکم، تھوڑے سے تم میں سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ہماری نسل میں سے ایسی ایک ذریت ایسی رہنی چاہیے کہ جو دین حق پر قائم رہے، کہ جو ہمیشہ صحیح بات کرے اور تبلیغ کرتی رہے۔ ربنا وجعلنا لک من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور یہ کہ ایسی جماعت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، ایسی اولاد کہ جو ہمیشہ اطاعت گزاری میں رہے۔ تو کچھ لوگ قائم رہے اور باقی لوگ پھر گئے۔ وانتم موردون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو، کہ جو عمل نہیں کر رہے ان کو بھی کہا کہ تم بھی منہ پھیر رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جس وقت ہم نے پختہ وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے وعدہ لے لیا نبیوں کے ذریعے بنی اسرائیل کہ تم اپنوں کا، اپنے رشتہ داروں کو قتل نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ تم لا تخرجون نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے کا مطلب ہے اپنے وطنوں سے۔ پھر ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ اپنے لوگوں کو تم نے قتل بھی نہیں کرنا، ان کا خون نہیں بہانا، ان کو اپنے وطنوں سے نہیں نکالنا، ان پر ظلم نہیں کرنا۔ تو پھر تم لوگوں نے بات اقرار کر لیا، ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے، وعدہ کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو کہ تم نے ایسا کیا۔ تو جب یہ وعدہ کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر انہوں نے کیا کر دیا؟ پھر قتل کرنے لگے، انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَتُخْرِجُونَ، اور نکالنے لگے، فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، ایک گروہ کو اپنے وطنوں سے، ان کے وطنوں سے ان کو نکالنا شروع کر دیا۔ یعنی امیر طبقہ ہر جگہ ہی قابض رہا ہے نا، غریبوں پر، مسکینوں پر، تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ غریبوں پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو ان کے وطنوں سے نہیں نکالنا۔ تو یہ لوگ پھر ان کو قتل بھی کرنے لگے، وعدہ بھی کر لیا، پھر قتل کرنے لگے، پھر نکالنے لگے اپنے وطنوں سے۔ تو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، پھر ان کی تو مدد بھی دیتے ہو بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور سرکشی سے، کہ جب منع کیا کہ تم نے ان کو اپنے وطنوں سے نہیں نکالنا، ان کو قتل نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتے کہ ان کو قتل بھی کرتے اور وطن سے بھی نکالتے، اور پھر ان کی مدد بھی کرتے۔ کس طرح مدد کرتے؟ کہ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر کوئی آتا ان کے پاس قیدی ہو کے، وہ قیدی ہو کے آتا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تھا ان پر نکالنا ان کا، فَتُؤْمِنُونَ، تو کیا پاس تو بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو، وہ لوگ یہ کرتے۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو اپنے وطنوں سے نہیں نکالنا، تو وہ وطن سے نکالتے بھی اور قتل بھی کرتے۔ لیکن ان میں سے جب کوئی بندہ قید ہو کے آ جاتا، جیلوں میں چلا جاتا، کوئی مشکلوں میں، لڑائیوں میں کسی وجہ سے قید ہو جاتا دوسری جگہ پر جا کے، جہاں نکال کے بھیج دیتے ان کو، تو وہاں وہ ان کو قید کر لیا جاتا۔ ویسے مطلب اجنبی ہونے کی صورت میں بھی قید کر لیا جاتا، لڑائیوں کی صورت میں بھی قید کر لیا جاتا۔ تو پھر کیا کرتے؟ ان قیدیوں کی ضمانتیں کروانے چلے جاتے، پھر ان کو نا چھڑا لیتے، پھر ان کی مدد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا ان کو وطنوں سے ہی نہیں نکالنا، تو جب تم نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا تو پھر تم ان کی مدد کر رہے ہو جا کے، تو آدھی بات پر تم ایمان لاتے ہو اور آدھی کا تم انکار کرتے ہو۔ افتؤمنون، کیا پاس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، بعض کتاب پر، وتکفرون، اور تمہیں کفر کرتے ہو ببعض بعض کا، یعنی کتاب کے کچھ حصے کو تو تم مان رہے ہو اور کچھ کو تم انکار کر رہے ہو، کہ جب تم مدد ان کی کر رہے ہو تو تم نے پہلے نکالا ہی کیوں تھا ان کو، ان کے وطنوں سے نکالا ہی کیوں تھا اور سختیاں ہی کیوں کی تھی؟ لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ، پر اب کیا پھر بدلہ ہے، کیا سزا ہے جو لوگ اس طرح کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ پھر کیا سلوک ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کرے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرے، اللہ کے پیغمبروں سے وعدہ کرے، ان کو تبلیغ بھی کی جائے، ان کو رستہ بھی بتایا جائے، منع بھی کیا جائے، تو سب کچھ کرنے کے باوجود پھر وہ ضد کر لیں، پھر وہی کام کر لیں، تو انکار بھی کر دیں، تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہوگی جو اس طرح کرے؟ ذالک منکم، تم میں سے۔ تو فرمایا خود ہی اللہ تعالیٰ الا خزی، یہی کہ رسوائی ہے، فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، پھر ان کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے دنیا میں بھی، و یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی، یردون، لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ باز نہ آئیں، نہ بات مانیں، نہ سنیں، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب فرمایا کہ پھر ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، یعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، اور قیامت کو بھی یہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی ان ظالموں کو دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی، جبکہ مومنین کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم امت کی، ہم گناہ گار سے ہی، خطا کار سے ہی، لیکن اگر دنیا میں کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا میں کوئی مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو آخرت کی سزاؤں سے بہت حد تک اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا ہے بالآخرات آخرت کے بدلے، یعنی دنیاوی خواہشات کو خرید لیا ہے، دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل نہیں کیا ہے، تو انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ ان کو نہیں معلوم کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، آخرت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ہر عمل کی جزا و سزا ہوگی، وہاں بھی عدالت کا ایک کٹہرا لگے گا، لیکن یہ لوگ بھول گئے ہیں، انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اب ان کا کوئی عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہ ان کی نہ کوئی مدد کی جائے گی اور نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کیا کرتے تھے، اور نافرمانیوں میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ ان کو خطاؤں نے گھیر لیا تھا، وہ اسی میں دنس کے، ایسی دلدل میں دنس کے رہ گئے، گناہوں کی دلدل میں، کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ بچے جو قائم رہے بالآخر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وہ کچھ جو قائم رہے، ان کی نسلیں چلتے چلتے بالآخر انہوں نے دور پایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اور کچھ جو صحابی ہو گئے، صحابیت کا درجہ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے سینوں کو نور و نور کر دے، روشن و منور کر دے، ہمارے دلوں کی کلتھن، گندگی، گناہوں کی سیاہی کو سب دھو ڈالے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔